زمین کی معدنیات ہیں. لیکن وجہ الجواز، جواز ہے ہم نے مکروہ کا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے تو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم نے کہا ہے مکروہ یعنی کر سکتے ہیں. وجہ الجواز، وجہ جواز کیا ہے؟ بقاء اسم الارض، اس پر ارض کا اسم باقی ہے، اب بھی اس کو ارض کہا جاتا ہے. سمجھ آگی بات؟ وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي. دیکھیے توجہ فرمائیں، ابھی مسئلہ یہ البتہ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر آپ بعض کا علاقوں میں ہوتا ہے کچھ چیزیں بلند ہوتی ہیں عام زمین سے، کچھ وہ ٹیلے سے بنے ہوتے ہیں، ٹیلے نہیں ہوتے بلند جگہ، مستحب ہے اس جگہ سے تیمم کیا جائے. کیوں؟ چونکہ عام لوگ جب وہ مثلا واش روم پرانے زمانے میں وہ پیشاب کے لیے جاتے تھے، وہ گہری جگہوں میں بیٹھتے تھے، جو پس جگہ ہوتی تھیں، گڑھے ہوتے تھے، اس جگہ میں بیٹھتے تھے. تو وہ جو بلند جگہ ہیں اس پر نہیں بیٹھتے چونکہ لوگ نظر آتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، تو وہ گڑھوں میں یا جو جگہ پس ہوتی وہاں بیٹھتے تھے. تو وہ جو بلند جگہ ہے وہ نجاست سے پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، یعنی اس میں احتمال نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے مستحب ہے جو بلند چیزیں ہیں وہاں پر تیمم کیا جائے. یہ مستحبات بیان کر رہے ہیں. وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي، اور مستحب ہے تیمم کرنا اوالی جگہوں سے. خود وضاحت کریں اوالی کیا ہے؟ وَهِيَ مَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ زمین کی بلند چیزیں، بلند جگہ ہیں، زمین کی جو بلند جگہ وہاں سے. کیوں؟ ایک تو ہے للنس، اس کے بارے میں کیا آئی ہوئی ہے؟ یعنی مستحب ہے کہ آپ تیمم کریں ان زمین کے بلند حصوں سے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا والے بعدہا، ہا کا مرجع اوالی، یہ جو بلند ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بعید ہوتے ہیں من النجاست سے. کس سے؟ لأن المحابت تقصد للحدث، کیونکہ محابت یعنی جو گڑھے ہوتے ہیں، جو پس زمینیں ہوتے ہیں، محابت سے مراد وہ پس گڑھے جو ہوتے ہیں، تقصد للحدث، عام طور پر حدث کے لیے انہی کا ارادہ کیا جاتا ہے. عام طور پر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ جو پس جگہ ہوتی ہے جہاں سے کوئی دیکھ نہ لے. یہ عام دیہاتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو پس جگہ پہ انسان بیٹھتا ہے. تو اب آپ کہاں پہ کریں گے تیمم؟ بلند جگہ سے، وہاں بالکل احتمال نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَائِطُ لِأَنَّ أَصْلَهُ الْمُنْخَفَضُ. دیکھیں یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے. غائط اس میں حال کو محل کا نام دینا، حال کو لفظ اپنے معنی موصولہ کے غیر میں اگر استعمال ہو رہا ہے کسی تعلق کی وجہ سے، جن کو علائق کہا جاتا ہے، 24-25 علاقے بیان کیے گئے ہیں کہ لفظ کو آپ معنی موصولہ کے غیر میں استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی علاقہ اور کوئی مناسبت موجود ہو. ایک علاقہ یہ کہ محل کو حال کا نام دے یا حال کو محل کا نام دے. غائط کا لغوی معنی ہے وہ پست اور گڑھے، جو گہری جگہ ہوتی ہیں، جو پست جگہ ہوتی ہیں. اب عموماً لوگ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ پیشاب وہاں پہ کرتے تھے، تو وہ جو بڑا پیشاب وہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے، تو اس محل کو حال کا نام دیا گیا. حال لام کی تشدید کے ساتھ، حال یعنی وہ جو حلول جگہ بنانے والا ہے. خود جگہ کو کیا کہیں گے؟ محل. اب یہاں ہم نے محل کو نام دے دیا، کس کا؟ محل والا نام دے دیا ہے حال کو. وہ جو وہاں پیشاب رکھتے ہیں کرتے ہیں اس کو ہم نے غائط کہا. نام کون سا دیا؟ محل والا. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں اصل غائط کا معنی بھی وہی ہے، پس جگہ جو گڑھے ہوتے ہیں ان کو غائط کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے لأن اصلہ، ہو کا مرجع غائط، اصل غائط یعنی غائط کا لغوی معنی کیا ہے؟ المنخفض. اصل غائط کا لغوی معنی ہے وہ جو پس جگہ ہیں، جو گڑھے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. سمی الحال باسمہ، حال کو نام دیا گیا باسمہ، محل والا نام. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ لوقوع الغائط، لوقوع الغائط فیہ، لوقوع الغائط فیہ، چونکہ عام طور پر یہ واقع ہوتا تھا فیہ اس منخفض جگہ میں. یعنی عام طور پر کثیراً زیادہ طور لوگ کہاں پر پیشاب کرتے تھے؟ جو منخفض، جو گہری جگہ ہوتی تھیں. سمجھ آگے بات؟ حال سے مراد یہاں پر کیا ہوگا؟ حال اور محل. حال سے مراد وہ خود پیشاب، محل سے مراد وہ گہری جگہ، وہ گڑھا. اب ہم نے کس کو کس کا نام دیا ہے؟ ہم نے محل والا، غائط نام ہے اس جگہ کا جو گہری ہو، جو گڑھا ہو، اس کو نام دے دیا کس کا؟
وہ اس کو حال کو محل والا نام دے دیا کس کو؟ حال کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. لِوَقُوعِهِ فِيهِ کثیر، لِوَقُوعِهِ کا مرجع غائط واقع ہوتا ہے فی ہے منخفض جگہ میں کثیر اکثر طور پر. واضح ہے. والواجب فی التیمم النیت. اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ تیمم میں واجب ہے کیا؟ نیت. وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ. یہ جملہ وضو میں بھی کہا ہے، یہ جملہ غسل میں بھی کہا ہے، ہر جگہ پر. یعنی انسان قصد کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں، فعل تیمم کا ارادہ کرے. وَسَيَأْتِي بَقِيَّتُ، ان قریب آئیں گی باقی وہ چیزیں یعتبر فیہا ما یعتبر فیہا، جو چیزیں اس نیت میں، یعنی ایک تو ہو گیا قصد، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں معتبر ہیں نیت میں وہ بھی ان قریب آئیں گی. اچھا اب وہ ہے کہ کب کرنا ہے؟ مقارنتاً. یہ حال ہے در حالانکہ آپ کی نیت ملی ہوئی ہو لأول افعال التیمم، افعال التیمم میں سے اول کے ساتھ. اور وہ اول کیا ہے؟ وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ مَعًا. دیکھیے دونوں ہاتھوں کو اکٹھے زمین پر وضع، وضع کا معنی رکھنا. لیکن ابھی بحث یہ ہوگی. دیکھیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے انہوں نے ضرب کا لفظ، ہاں ضرب، ایک ہے ضرب، ایک ہے وضع. توجہ کریں روایات میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے فقہا کے فتاوی میں بھی اختلاف ہے. روایات میں لفظ وضع بھی آیا ہے، لفظ ضرب بھی آیا ہوا ہے. کیا فرق ہوگا وضع اور ضرب میں؟ وضع خالی رکھ دینا، ضرب یہ تھوڑا سا مارنا، تھوڑا سا وہ آواز بھی پیدا ہو، یہ تھوڑا سا سختی کے ساتھ. تو یہ فرق ہے کس میں؟ وضع میں اور ضرب میں. شہید اول نے لمحہ میں کیا کہا ہے؟ کیا عبارت ہے یہاں پر ان کی؟ ہاں یہاں پر لفظ ہے کہ ہوا ضرب ہو. ضرب سے کیا سمجھا جا رہا ہے؟ خالی وضع کافی نہیں ہے بلکہ اس کو زمین پر مارا جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی جس پر مارنے کا نام صادق ہے، خالی وضع نہ ہو. لیکن کتاب ذکرہ میں کہا ہے کہ وہ خالی وضع بھی کافی ہے. اب یہ اختلاف کیوں ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں چونکہ روایات میں اختلاف ہے. روایات میں بعض جگہ پر وضع استعمال ہوا ہے، بعض جگہ پر. اب دیکھیے بعض فقہا فرماتے ہیں ضرب ضروری ہے، خالی وضع کافی. بعض فرماتے وضع بھی کافی ہے. اچھا جو فرماتے ہیں وضع کا وہ ضروری وضع کافی ہے، وہ فرماتے ہیں چونکہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں تو دونوں معنی ادا ہو جائے گا. اگر آپ وضع کریں تب بھی تیمم ہو جائے گا، اگر آپ ضرب کرتے تب بھی ہو جائے گا. لیکن جو ضرب کو واجب قرار دیتے ہیں وہ عام کو یا کہ مطلق کو مقید پر کیا کرتے ہیں؟ حمل کرتے ہیں. کیسے؟ مطلقاً کیا ہے؟ ہاتھ کو رکھنا. مقید کیا ہے؟ کہ اس کو ضرب کے ساتھ، خالی وضع نہ ہو، وضع مع ضرب، وضع ہو اور تھوڑا سا ضرب بھی ہو. انہوں نے عام کو مقید کیا کس پر؟ مطلق کو مقید کیا ہے مقید پر، مطلق کو حمل کیا ہے مقید پر. دیکھیے عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْأَرْضِ، وہ ہے زمین پر ضرب، بے یدہ ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، معاً اکٹھے. اب وضاحت کریں وَهُوَ وَضْعُهُمَا، اور یہ ضرب کیا ہے؟ وَهُوَ ہوا سے مراد ضرب کی وضاحت کریں. وَضْعُهُمَا دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، بمسمى الاعتماد، یعنی ضرب کا نام صادق ہے، صرف وضع نہ ہو، یعنی اس پر اعتماد. اعتماد کا مطلب ہے دیکھیے تھوڑا سا زور دے نا، اعتماد کا مطلب ہے تھوڑا سا شدت اس میں ہونی چاہیے، ضرب اس میں واقع ہونا چاہیے، خالی وضع نہ ہو. فلا یکفی مسمى الوضع، صرف مسمى وضع اللہ ظاہر، ظاہر روایات. ٹھیک ہے جی. بلکہ خود مصنف کی عبارت کا ظاہر ہے، مصنف کی عبارت کا ظاہر یہ کہ صرف وضع کافی. انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ ضرب کا استعمال کیا نا. لیکن خلافاً للمصنف فی ذکر، خود مصنف کے برخلاف کتاب ذکر میں فإنه جعل الظاہرہ، ظاہرہ پڑھیں، فإنه جعل الظاہرہ الاکتفاء بالوضع، ظاہرہ سے مراد ظاہر روایات. شہید اول نے کتاب ذکر میں ظاہر روایات کو قرار دیا ہے کہ الاکتفاء بالوضع، کہ وضع پر اکتفا کرنا کیا ہے؟ کافی ہے. یہاں کیا کہا ہے؟ یہاں کی عبارت سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ صرف وضع کافی، بلکہ مسمى اعتماد ضروری ہے. اعتماد کا نام، اعتماد سے مراد ضرب ہونا چاہیے. لیکن کتاب ذکر میں وہ فرماتے ہیں ظاہر روایات یہ ہے کہ وضع بھی کافی ہے. وَمَنْشَأُ الْاخْتِلَافِ تَعْبِيرُ النُّصُوص، شہید ثانی فرماتے ہیں جو اختلاف کا منشا ہے،
یہ ظاہر نصوص یعنی خود روایات میں بھی بکل منہما، روایات میں دونوں کا تذکرہ ہے. بعض روایات میں کیا آیا ہے؟ وز. بعض روایات میں ضرب آیا ہے. تو چونکہ روایات میں اختلاف ہے تو فقہاء کے فتاوی میں بھی یا خود مصنف کی دونوں کتاب میں بھی اختلاف ہے. وقضاء عبارات الاصحاب، اسی طرح جو اصحاب یعنی فقہاء کی عبارتیں بھی مختلف ہیں نا، ان میں بعض جگہ کیا لفظ آیا ہے؟ وضع الیدین، بعض جگہ پر آیا ہے ضرب الیدین. ٹھیک ہے جی. اچھا اب فرماتے ہیں فمن جوزہما، جس نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بعض فقہاء سے وہ فرماتے ہیں وضع بھی کافی ہے اور ضرب بھی کافی ہے. جنہوں نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے جعلہ دالا علی ان المعد واحدا، وہ اس کو قرار دیتے ہیں دلالت کرنے والا اس بات پر کہ دونوں کا معنی ایک ہے. یعنی جو کہتے ہیں دونوں، وہ کہتے ہیں بعض روایات میں ضرب آیا ہے، بعض روایات میں وضع آیا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. دونوں کا معنی یعنی آپ چاہے وضع کریں یا آپ ضرب کریں. لیکن ومن عین الضرب، جنہوں نے ضرب کو معین کیا جیسے کہ مصنف کتاب لمع میں انہوں نے ضرب کو معین کیا، انہوں نے حمل المطلق علی المقید، مطلق کو حمل کیا کس پر؟ مقید کیا ہے؟ دیکھیں مطلقاً ہے ہاتھوں کو رکھنا، مقید کیا ہے؟ وہ خالی وزن ہو مع ضرب ہو، اعتماد اور شدت کے ساتھ ہو. انہوں نے مطلق کو حمل کیا کس پر؟ مقید پر. وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْيَدَانِ مَعَ الْاخْتِيَارِ، کہتے ہیں اختیاری حالت میں معتبر کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اکٹھے، مال اختیار دونوں ہاتھ مارنے ہیں. لیکن فلو تعذرت احداہما، اگر دونوں ہاتھوں میں سے ایک کا زمین پر ضرب یا وضع کیا ہو، مشکل ہو جائے، کس وجہ سے؟ لقطع، مثلا ایک ہاتھ کاٹا ہوا ہے، او مرضن، یا ایک ہاتھ زخمی ہے، بندہ بیمار ہے وہ نہیں رکھ سکتا، اور ربطن، یا ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے دوسرے ہاتھ کے ساتھ. ربط کا مطلب کیا ہوگا؟ بندھا ہوا ہے. تو اب باقی کتنے ہاتھ بچ گئے؟ ایک بچ گیا نا. ٹھیک ہے. تو اقتصر علی المیسور ومس الجبہۃ بہ، تو پھر اختصار کیا جائے گا علی المیسور، میسور پر، یعنی جو آپ کے قدرت میں ہے، جو آپ کر سکتے. دیکھیے دونوں ہاتھ نہیں کٹے ہوئے، دونوں ہاتھ سالم ہیں تو دونوں ہاتھ ایک ساتھ مارنا واجب. اگر ایک ہاتھ خراب اور ایک ہاتھ بچا ہوا ہے تو جو ہاتھ بچا ہوا ہے اس کو میسور کہیں گے. یعنی جو ہاتھ آپ کا ٹھیک ہے اس کو کیا کہیں گے؟ میسور، یعنی جو آپ کی قدرت میں ہے. پھر اس کو ماریں گے. وَمَسْحِ الْجَبْهَةِ بِهِ، جبہت بھی، اور پیشانی کے اوپر بھی اسی ہاتھ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ مسح کریں گے. وَسَقَطَ مَسْحُ الْيَدِ، اور ہاتھ کا مس کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. یعنی وہ ہاتھ کا، وہ دوسرے ہاتھ کا مس کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں سنیں نا، ایک ہاتھ آپ کا کٹا ہوا ہے، مریض ہے، بندھا ہوا ہے، ایک ہاتھ بچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ماریں گے زمین پر اور اسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ پیشانی کو مس کریں گے. خود اس ہاتھ کا مسح ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. خود اس ہاتھ کا مسح، کیونکہ ہاتھ پر بھی تو مس تھا نا، اس ہاتھ کا مس کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. واضح بات. وَسَقَطَ مَسْحُ الْيَدِ، ہاتھ کا مسح کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. وَيَحْتَمِلُ قَوِيًّا مَسْحُهَا بِالْأَرْضِ كَمَا يُمْسَحُ الْجَبْهَةُ بِهَا. کہتے ہیں احتمال قوی یہ ہے مسحُهَا، ہا کا مرجع کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ، یعنی جو بچ گیا ہے، جو ہاتھ ٹھیک ہے اس کو مس کرے بالارض، کس کے ساتھ؟ یعنی ٹھیک ہے خود ہاتھ کا، ہاتھ پر تو مس نہیں کر سکتے لیکن اس کو کس کے ساتھ مس کریں؟ زمین کے ساتھ مس کریں. ٹھیک ہے جی. کما یمسح الجبہۃ بہا، جس طرح کہ پیشانی کو زمین کے ساتھ مس کیے جاتے ہیں. لو کانتا مقطوعتین، اگر دونوں کے دونوں ہاتھ آپ کے، دیکھیے دونوں ہاتھ آپ کے قطع ہے تو ہاتھوں کا تو ختم، پھر آپ پیشانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ زمین پر لگانا ہے. تو جس طرح سنیں، جس طرح اگر دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پیشانی کو زمین کے ساتھ مس کرنا واجب ہے، اگر ایک ہاتھ بچا ہوا ہے اس کا مس ساقط نہیں ہوتا. جس طرح پیشانی کا مس واجب ہے، اب ہاتھ کا مس بھی اسی زمین کے ساتھ کریں گے. مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا حسن صاحب؟ واضح ہے نا مسئلہ. اچھا جی. کما لو، جس طرح کہ لو کانتا مقطوعتین، اگر دونوں ہاتھ مقطوع ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جس جگہ کو خاک کے ساتھ، زمین کے ساتھ مس کرنا واجب ہے، اس طرح جو ایک ہاتھ بچا ہوا ہے اس کا بھی مس کیا ہے؟ زمین کے ساتھ واجب ہے. یعنی
ہاتھ کا مس ساکت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کے ساتھ مس ساکت ہے، لیکن زمین کے ساتھ مس ساکت، وہ جو ہاتھ کے ساتھ مسح کرنا ہے اس کے بدلے میں وہ زمین کے ساتھ کیا کر لے، اس کو مس کر لے. واضح بات. وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتَا نَجَسَتَيْنِ. توجہ فرمائیے، مسئلہ مکمل کر لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے لو کانتا نجسین، یعنی صرف پیشانی کا زمین کے ساتھ مس کافی نہیں ہے اگر دونوں ہاتھ نجس ہوں. اگر دونوں ہاتھ آپ کے، آپ اس کو مقطوعتین کی طرح نہ سمجھیں. اگر آپ کے دونوں ہاتھ ہیں لیکن دونوں نجس ہیں، ان کو مقطوعتین کی طرح نہ سمجھے کہ صرف پیشانی کا مس کافی ہو. دوبارہ سمجھیں، لیسا کذالک، ایسا نہیں ہے، یعنی صرف پیشانی کا مس کافی ہو. کب؟ لو کانتا نجستین، اگر دونوں ہاتھ نجس ہوں. بل یمسح بہما کذالک، بلکہ ہاتھ جیسے ہیں انہی نجس ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، مس کیا جائے گا. ما تعذر تطہیر، اگر تطہیر آپ کے لیے مشکل ہے، تطہیر ممکن نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہاتھوں کو چھوڑ دیں، صرف جبہہ کا پیشانی کا مس کرنا کافی ہو. نہیں، بلکہ یمسح بہما، انہی دونوں ہاتھوں کے ساتھ مس کیا جائے گا، کذالک، جیسے وہ ہیں. لیکن کب؟ ما تعذر تطہیر، اگر تطہیر کیا ہو، مشکل ہو. اچھا دیکھیے سنیں، تطہیر مشکل ہے تو جیسے ہاتھ ہیں نجس انہی کے ساتھ مس کریں گے. لیکن اگر وہ نجاست ہے متعدی، خون ہے مسلسل جاری ہے، یا نجاست کی ٹکیا بن چکی ہے، جرم بن چکی ہے جو ہاتھ کو زمین سے مس نہیں ہونے دے رہا، درمیان میں حائل آ گیا ہے، کوئی مانع آ گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں پھر یہ ان کے ساتھ آپ مس نہیں کریں گے. توجہ فرمائیں، اوپر کہا ہے کہ اللہ کس کے استثناء کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا انہی نجس ہاتھوں کے ساتھ مس کریں گے، مگر یہ کہ ان تکون متعدیتن، وہ نجاست کیا ہو، وہ نجاست تکونہ کی اس ضمیر کا مرجع، وہ نجاست کیا ہو، متعدی ہو، یعنی وہ تجاوز کرنے والی ہو، بہنے والی ہو، مثلا خون ہے. او حائلتن، یہ وہ نجاست کیا ہو، حائل اور مانع ہو. فیجب التجفیف، ہو اگر متعدی ہے تو اس کو خشک کرنا واجب ہے، اگر وہ حائلہ ہے وَإِزَالَةُ الْحَائِلِ، اور اس حائل کو زائل کرنا واجب ہے، مال امکان، اگر یہ ممکن ہے. توجہ فرمائی نا. اگر دیکھیے نجاس، ہاتھ نجس ہیں لیکن وہ نجاست متعدیہ بھی نہیں ہے، مانع بھی نہیں ہے، تو پھر انہی دونوں نجس ہاتھوں کے ساتھ مس کریں گے. توجہ. لیکن اگر وہ نجاست متعدی ہے یا کیا ہے، مانع ہے، حائل ہے، اگر متعدی ہے تو اس کو خشک کریں، حائل ہے تو اس کو زائل کریں. لیکن اگر صورتحال یہ کہ نجاست بھی ہے، متعدی ہے یا حائل ہے، اور تو اس کو دور کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر فرماتے فائن تعذرا، اگر مشکل ہے، یہ دونوں مشکل ہو جائیں، یعنی نجاست بھی متعدی ہے اور حائل کو دور کرنا بھی ممکن نہیں ہے، پھر ضرب بالظہر ان خلا منہما. توجہ فرمائیں، یہ مارنے تھے نا، یہ دونوں، اب ان کے اوپر نجاست متعدی ہے یا حائل ہے، پھر ان کی پشت ماریں گے. اگر ان کی پشت نجاست سے کیا ہوں، خالی ہوں، پھر ضربہ بالظہر، پھر ان کی پشت کو مارے گا، ان خلا منہما، اگر وہ پشت نجاست سے کیا ہو، خالی ہو. وَإِلَّا، اگر اس کی پشتیں بھی نجس ہوں اور نجاست بھی متعدی یا مانع ہے، تو پھر فرماتے ہیں ضربہ بالجبہۃ فی الاول، اول میں، اول سے مراد اگر وہ نجاست آپ کی متعدی ہے تو پھر وہ ضربہ بالجبہہ، صرف زمین کو، وہ جب پیشانی کو مارے گا. فی الاول، اول سے مراد اگر وہ آپ کی نجاست کون سی ہے، متعدی ہے، پہلی والی صورت ہے، نجاست کون سی ہے، متعدی ہے. وَبِالْيَدِ النَّجَسَةِ فِي الثَّانِيَةِ، اگر وہ دوسری صورت کیا تھی، وہ حائل ہے، تو اس صورت میں اسی حالت میں ہاتھ کو مارا جائے گا. دیکھیے اگر آپ کی نجاست متعدی، سنیں آپ فرق دیکھیں، نکتہ ہے، اگر نجاست ہے متعدی، وہاں یہ ساکت ہو جائے گا، کیونکہ متعدی کا مطلب ہے جب آپ زمین پر ماریں گے وہ نجاست زمین کو بھی نجس کر دے گی. اب جو چیز نجس ہوتی ہے وہ دوسری چیز کو طاہر نہیں کر سکتی. سمجھ آگی بات نا. اگر وہ متعدی نجاست ہے تو صرف پیشانی کو مارے گا، لیکن اگر وہ صرف حائل والی ہے تو پھر اسی نجسات کے ساتھ وہ زمین پر مارے گا. کما لو کان علیہ جبیرتن، یہ ایسی جیسے اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر جبیرہ تھا، رکاوٹ ہے نا، تو اسی کو مارنا ہے. اب نجاست ہے، حائل ہے، اور رکاوٹ بھی ظاہر کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اسی ہاتھ کو ماریں گے. جس طرح اگر جبیرہ ہو تو اسی ہاتھ کو مارا جاتا ہے. سمجھ آگی بات. اب انشاءاللہ وہ وضو کے لیے کتنے ضرب ہیں، غسل کے لیے کتنے، اگلا مسئلہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.